اور چیف میڈیا کوآرڈینیٹر فورتھ ویلر پاکستان. جناب آج اصل ڈسٹرکٹ راجن پور کے پریس کلب ڈسٹرکٹ پریس کلب موجود ہے اور میرے نال لے پہ میرے سارے صحافی دوست جڑے موجود ہیں. اور کورونا کی پاکستان کے جی صورت حال ہے ان حوالے نال اور حکومت نے جی صحافیوں کے واسطے پالیسی بنائی ہے ان کے حوالے نال سارے جو صحافی برادری انہوں عدم تحفظ کا شکار ہیں اور وہ پالیسی ریجیکٹ کرنے جی کہ گورنمنٹ بنائی ہے کیونکہ گورنمنٹ نے عام آدمی کو تو ریلیف دے دی ہے لیکن جی ساری صحافی برادری ہے پورے پاکستان کے جی بھی رات خطرے کے خود کو رکھتے لمحہ لمحہ عوام کو اپڈیٹ دینی ہے لمحہ لمحہ بدلتی ہوئی صورت حال کی خبر دینی ہے وہ خود معاشی طور پہ بھی تنگ دستی کا شکار ہے. اور میڈیا مالکان کو سجی دے دیتے کہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے وہ گھر گھر جرانا اپنے دفاتر بند کی چاہیے آفس بند کی چاہیے اور بغیر نوٹس دیتے ایک لمحے کے وہ 80 300 بندہ جرانا کٹ دیا گیا فارغ کر دیتا میرے نہ صرف انہوں نے بقایا جات نہیں دے بلکہ انہوں نے جرا تنخواہیں بڑھیا پہ ہوتے ہیں یا رات رات جی جڑے طریقے انہوں نے فارغ کر دیتا میرے نوکری کو خارج کر دیتا میرے انہیں کا بیاج جڑے معاش نہیں ہوتا جی وجہ نال بھی ساری صحافی برادری مشکلات کا شکار ہے. دیکھتے سے سامنے ڈسٹرکٹ پریس کلب کے صدر امید اللہ شاہ کے موجود ہیں اور انہوں نے جناب کو کیا دہی معاملے گورنمنٹ کو سارے صحافی برادری واسطے کیا کرنا چاہیے کہ کورونا کی صورت حال کو نپٹن واسطے اور ان کے تحفظ واسطے اپنی جان کی حفاظت صحافی کیویں کرے کیا انہیں کو کتنا مہیا کیا گیا جنہوں کے کتنے ادارے دے انہیں کر دیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی صاحب تو سارے دسے سو کیا صورت حال ہے کورونا کے راجن پور کے ان کے علاوہ صحافی کے حقوق اپنے حقوق کی جب صحافی آپ گال نہ کرے سکتا وہ تک کوئی عمل درآمد گورنمنٹ نہیں کرے گی اس کا اپنے حوالے. میں عبدالرحیم شاکر صدر پریس کلب راجن پور وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم پاکستان وزیر اطلاعات مطالبہ کرنا کہ جنہیں ہی ڈاکٹر کو کیٹاں اور ضروری سامان کورونا کے بارے دیتا گئے جن میں جو علاقائی نامہ نگار پروگرام سارے یہ اپنی جان کے تیلی دے ہوتے کیا باندھے گھر گھر واتے کورونا کو دیکھتے اور ایسا مطالبہ کرے ہوں یہ ایسا کوئی فوری طور پہ یہ علاقائی ایسا پورٹل ہے انہیں تمام سامان کورونا کے بارے میں مہیا کیا گیا اور وزیر اطلاعات نے ایک اسکیم کا اعلان کیتے اس نے لاہور واسطے کیتے انہیں بھی چاہیے کہ یہ پورے ڈسٹرکٹ لگاتے یا تحصیل لگاتے انہیں شاخ میں کوئی سہولت دیتی ملے جی انہیں اعلانات لاہور واسطے کیتے اصل مطالبہ کریں سارے ہمدردانہ سارا جن اپیل ہے اور کرے سارے ایسا تحفظ فراہم کرے سارے بچے کو تحفظ فراہم کرے ایسا ہمیشہ ہی پاکستان بقا سے ہمیشہ کام کرتے رہے اور ہند بھی کام کرتے رہے پاکستان زندہ باد. جی ناظرین صدر پریس کلب راجن پور مطلع شاخی کے گھر سنیں گے سارے نال ایک سارے بے صحافی بھی آ بیٹھے عاشق بخاری صاحب سینئر صحافی اور انہوں نے کچھ کہ انہوں نے کیا اپنے وقت کے حوالے نال اپنے دعوے کے حوالے کو کیا جی بہت شکریہ. ایک آج کے پروگرام کی جی میزبان ہے محترمہ کائنات ملک صاحب میں انہوں نے شکر گزار ہاں کہ انہیں اپنے چینل کی وساست کے نام راجن پور کے بالخصوص ساؤتھ پنجاب کے جو صحافی کے مسائل ہیں وہ چاہنے کی کوشش کی ہے. میں سارے کو پہلے ایک پیغام دے سن جی بھی ٹائم اصل حالت جنگ چ اور گورنمنٹ آف پاکستان کے شہروں واسطے صحافیوں واسطے جہے بھی اقدام کرنی پی ہے اصل انہیں کا خیر مقدم آ اور پہلی گال ہے کہ جن عدم کے پرہیز علاج تو بہتر ہے اصا اکسوں کے احتیاط بیماری تو بہتر ہے. تو سوشل ڈسٹینس رکھو احتیاط کرو حکومت کے نال تعاون کرو سیکورٹی فورسز دے ادارے نال تعاون کرو جڑے لوگ ڈاکٹرز میڈیا سیکورٹی فورسز فیلڈ کام پہ کرنے پاکستان کے عوام کو میری التجا ہے ان چینل کی وساطت نال کہ انہیں دے احکامات کی پابندی کرو کیونکہ یہ جڑے حکومتی اقدامات ہیں ساری زندگی کے تحفظ واسطے. دوسری یہ ہے کہ ہر فیصلہ کیتے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان صاحب نے
وہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اصل ہم کو حاج میں سے کریں گے کہ قوم پہلی دفعہ حکومت ہے جن صحافیوں کے حقیق کی آواز چاہیے. لیکن ایک 10 لاکھ روپیہ کرونا تو مجھے صحافی مل سے تو وہ کہ عمر اتنی تو ادا کر میرے فن خالق کے میرا دشمن بھی میرے مرنے کی خبر کو ترسے. اور سال کو زندگی ہے تو کوئی کہنی روزی روٹی کو جو بھوکے صحافی انہوں نے کچھ نہیں مل جاتا. انہوں نے چولہے ڈھونڈے پیچھے یہ کسی کے 10 لاکھ واسطے جو صحافی نے زانی ہیں انہیں بھی مرن واسطے دعا کرے سر. میری گزارش یہ ہے کہ 78 81 71 جہاں حکومت کا پروگرام ہے یہ واسطے سپیشل جہاں صحافی کو ویٹ کیا ہوئے. دوجی میں جہے میرے کو امین چین پلیٹ فارم تو جہے بھی صحافی تنظیمی لیڈر دے بیٹھے تے کو گزارش ہے کہ تصا APNS نہ تعلق ہے تا PFU نہ تعلق ہے تاری کہیں بھی تنظیم نہ تعلق ہے تصا ہمیشہ ہی اپنے صحافی برائے نہ زیادتی کرتے ہوئے میڈیا ہاؤسز کی آواز اٹھائیے, میڈیا نمائندگان کی آواز نہیں اٹھائی. تو آپ کو میر شکیل الرحمان کی گرفتاری ہوتے تھے صحافی تنظیمیں کو لیڈر کو اتحاد ہے. ساؤتھ پنجاب کے جڑے جرنلسٹ ہی ٹائم بغیر تنخواہ پہ کام کرنے پہ انہیں دے گھر کے چولہے چننے ہنے واسطے کوئی کردار ادا نہیں کرنا. میری گزارش ہے کہ جڑے صحافتی تنظیمیں نے تصا سربراہ ہو سارے نام دے سیاست کریں تو مہربانی کرو حالی بھی وقت ہے تصا صحافی نے واسطے اپنا کردار کرو. میں آخری گال مختصر پیغام اپنے سریکی قوم کے جڑے سیاستدان ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب, مخدوم خسرو بختیار, جہانگیر ترین صاحب, جعفر خان لغاری, نصر اللہ خان درشک صاحب, خواجہ غلام فرید قریجہ صاحب جہے بھی سریکی قوم کے دانشور ہی ٹائم گورنمنٹ ہے اساتذہ نے وکالتاً کو کردار ادا کرنے پہ وہ صحافیوں کے واسطے اپنا کردار ادا کریں. تھینک یو سو مچ. عاشق حسین بخاری. جی ناظرین عاشق حسین بخاری صاحب کی گل سنے میں اور ان نال سارے موجود بیٹھے جناب کے عام سارے صحافی بھی ہیں اور انہوں نے پیار ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپریشیٹ کرنا کائنات ملک صاحب کو کہ وہ ایک صحافی کے حقوق واسطے ایک بہت اچھا پروگرام ترتیب دیتے. میں ہمارے چینل کے تھرو حکومت پاکستان والے مطابق رہنا کہ صحافیوں کے حقوق واسطے جڑے بھی انتظامات یا اعلانات کیتے گئے یہ ان جی اٹے چ نمک کے برابر ہوئے. مرن کے بعد ہی اگر اصا کو ریلیف ملے تو کیا فائدہ. اج کل جہاں بحران ہے وہ بحران کو اٹھا بنے کا خود میڈیا مالکان اور ٹی وی چینل کے نمائندگی کے بھی پیسے گنتے پے. اخبارات کا صورت حال یہ ہے کہ انہیں کو سالانہ ایڈیشن 2 لاکھ روپے کا کا دوسرا رپورٹر اوور نہ کہنا. حکومت کو میرا مطالبہ ہے کہ برائے مہربانی میڈیا مالکان کو پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا ہے گھنٹہ کو بھی جہاں نہ کہ ایک واسطے ایسا پلان ترتیب دیتا ہونے جن وہ ورکنگ جرنلسٹ جہاں فیلڈ کے خطرے مول گین کریں گے وہ ونن اور ون کریں گے صحافی فرسٹ جہاں عوام کو اچھی خبر جی پرووائڈ کریں تو انہوں نے حقوق واسطے انہوں نے کوئی اعزازہ تھی وجے انہوں کا کوئی سیلری تھی وجے یہ واسطے زور دے جب تک گورنمنٹ میڈیا مالکان کو زور نہ دے سی حوالے تو میڈیا مالکان تک خود سب جو استعمال کریں رہے ویسے پہلے صرف اخبارات کے حد تک آن چینل والے بھی یہ کریں پہ. دوجا یہ کہ میں کرونا کے حوالے گال کی کرونا کے واسطے اصا کو خود اسلام نے بھی جڑے نا کہ یہ حوالے کو درس دیتے. آپ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ایک صحابی ایک اپنا بیعت تھی وہاں کہ آپ نے انہوں کو ملے بھی نہیں تھا ان کا مریض ہے انہوں کو آگے تیری بیعت تھی گئی تو تصا لگے ہو. دراصل سوچ جس ٹائم جہاں ہے کہ ہی حوالے خود کو اسلام دے دے کہ بھائی اگر بیماری ہے تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے. حضرت عمر فاروق کے دور حکومت دیتا ہوئے شام کے ایک ٹاؤن کی بیماری ہے آپ شام کے جڑے سفر اختیار کیتے اتنا بھی صحابہ کی دور ہے سامنے آ گئی ہے وہ جا کے بنو کو جا کے نہ بنو. حضرت عمر فاروق صحیح خود یہ آ کے بھی انہوں نے شام کو ہی ایویں کرنٹینہ کر لیتا ہے تاکہ ان کی بیماری جی علاقے نہ بنے. تو اصا کو احتیاطی تدابیر اپناونی چاہیے. ہی موقع دے ہاتھ نہ ملاونے سنت رسول ہے ان عمل کرنا چاہیے. صفائی نصفی مان ہے یہ بھی اصل جڑا عمل کروں حکومت کے جو احکامات ہیں ان عمل کرنے بھی اصل سارے شہر کا فرض بن گئے. لہٰذا جڑے سارے صحافی خطرے کا گیٹ کریں گے کرونا کا ہوں شکار تھی سکتے ہیں. اچھی مثبت صحافت واسطے جڑے وہ فیلڈ چلے انہیں واسطے کٹ فراہم کی وجے میں تو یہی آسا کہ ہیرو کے غور کیا وجے تو ان شاء اللہ سارے صحافی واسطے بہت کچھ تھی سکتے. جرنلزم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. جرنلسٹ کا کردار تمام تر شعبوں سے منفرد ہے.
जहाँ पुलिस फोर्स की फाइटिंग है तो वो भी वहाँ भी वो फ्रंट लाइन में होता है। इंतजामिया की अगर कोई जद्दोजहद ताउन के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से या फ्लड के हवाले से मूवमेंट्स होती है, वहाँ भी वो फ्रंट पॉइंट पे होता है। और जंग का समय भी हो तब भी वो फ्रंट पॉइंट पे होता है। और साफे में हमेशा इसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि ये 4 पिलर्स है जर्नलिस्ट। और जर्नलिस्ट को इस वक्त कोरोना वायरस के थ्रेट के हवाले से जो चल रहा है, मूवमेंट चल रही है, पाकिस्तान के अंदर खदशात पैदा हुए हैं और डेडलॉक और जो किया हुआ है हुकूमत ने, उसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने इंतजामी अमूर के हवाले से मुशावरत को ऑन बोर्ड नहीं लिया और ना ही अमन कमेटी के फोरम से जिला के लेवल पर, रीजन के लेवल पर और पाकिस्तान के लेवल पर और सूबे के लेवल पर उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया। इसी तरह अंजुमन ताजरन के तमाम तर फोरम को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया, जिसकी वजह से जो खतरात लोगों के जेल में मंडरा रहे हैं उससे लोग खौफजदा पैदा हुए हैं। अगर हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक अगर इन तमाम तर शोबों को ऑन बोर्ड लिया जाता तो मेरे ख्याल में बहुत सारी हुकूमत को भी रिलैक्सेशन मिलती है और आवाम को भी रिलैक्सेशन मिलती है और बहुत सारे फैसले करने में आसानियाँ पैदा होती। जहाँ तक तलक साफियों का है, साफी हर मोड़ पे फ्रंट लाइन पे होता है, दिन हो या रात हो वो सोता नहीं है, जहाँ भी खतरा मंडराता है वो वहाँ पर मौजूद रहता है। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं कायनात मलिक का बेहद मशकूर हूँ जिन्हें एक सहाफ़ी की हकूक़ वास्ते बड़ा अच्छा प्रोग्राम तरतीब दी थे। मैं मोहम्मद अफजल भुटानी नायब सदर PJ प्रेस क्लब कोटमिठन तमाम सारे जो हुक्मरान हैं और सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं असा उन्हें को भी ये मुतालबा करेंगे हैं कि जिमें कोरोना वायरस के अयाम दे विच फ्रंट लाइन से डॉक्टर्स या फौज या पुलिस एहलकार या एनी जेड़ा भी इदारा यानी कि इन्हें फाइट करना पे उनके विच सहाफ़ी का वो एक किरदार है। और जिमें ही इन्हें कोई प्रोटेक्शन वास्ते किट्स मुहैया की गई, असा ये को चाहते हैं कि इनमें ही सहाफ़ियों को भी और बाकी जड़ी भी फैसिलिटीज़ या जो भी मराहत बिना इदारे को दीते हुए वो असा चाहते हैं कि इनमें ही सहाफ़ियों को भी उपलब्ध किया वजे, सहाफ़ी वास्ते भी ये तमाम मराहत दीते वजे। क्योंकि सहाफ़ी वो चीज़ है वो कहीं अगू कोशिश करे सी हाथ न फैला सी, जो भिकारी हो सी फकीर हो सी वो हर जगह अगू मान कर सी यार मेरे हालात घर के खराब है, यार मेरे बच्चे भूखे, यार मैं मोटा ले रहे, यार मैं कुछ नहीं ले रहे, मंग पेट के अपना गुजारा कर में दे। क्योंकि जो सहाफ़ी हैं वो बेचारे अपनी सफेद पोशी को मद्देनजर रखते हुए बेचारे को हाथ ही नहीं फैला सकते। जिमें सारे अपना चेयरमैन मंसूर गाजी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब गुजार साहब को मुतालबा कर गए कि साकू सहाफ़ियों को इग्नोर ना किया वजे, क्योंकि सहाफ़ी जो एक आईना है, आईने को अगर धुंधला कर दिता वैसी तो कहीं को कुछ साफ ना नजर सी। जिन्हें सहाफ़ी आवाम वास्ते और गवर्नमेंट वास्ते अपनी जान जोखिम के सट के लोगों वास्ते आसानियाँ पैदा करें, इनमें ही सहाफ़ी वास्ते भी आसानियाँ पैदा की जाए। इन्हें लफ्ज़ में मैं शुक्रिया अदा करे सा और मैं इजाज़त चाहता हूँ। जितने भी पूरी दुनिया जितने सारे सहाफ़ी बरादरी उन्होंने मजबूत तरीन पाकिस्तान की नंबर 1 मीडिया टीम है और जितने पूरे पाकिस्तान के जो नंबर सहाफ़ी इनका हिस्सा है। और मैं कोई पता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के चीफ मीडिया कोआर्डिनेटर हाँ 4 पिलर की और आज अस 4 पिलर के टाइटल देते खबर सहाफ़ी के हुकूक के हवाले वाले प्रोग्राम तरतीब दीते से। और मैं उम्मीद कर कि 4 पिलर जो है इनकी आवाज़ को न सिर्फ पाकिस्तान बाकी पाकिस्तान को बाहर भी सारे जो वसील के सारे सहाफ़ी उन्हें आवाज़ बुलंद कराने अपना अहम किरदार अदा करे सन। तो मैं जनाब सारे चेयरमैन फारूक साहब की बेहद शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने सारे सरायकी हिस्से को अपने 4 पिलर के तंजीम के हिस्सा लेते हुए और सारे सरायकी अवाम की आवाज़ को बुलंद कराने अहम किरदार अदा करने पर ना ही इजाज़त इंशाअल्लाह ज़िंदगी को